عدیل زیدی صاحب کے اشعار پہلی دفعہ مجھے پڑھنے کا موقع ملا. ان کے والد گرامی کے متعدد چیزیں تو میری نظر سے بھی گزری ہیں اور سماعتوں میں ان کا رنگ اور رس بھی موجود ہے. وہ مرثیے کے بہت باکمال اور بہت مستند شاعر تھے. تو اس علمی خانوادے سے، اس علمی گھرانے سے جو تعلق ہے، ظاہر ہے وہ اولاد میں نئے رنگوں کے ساتھ جلوگر ہوتا ہے. ایک بات جو شازیہ نے کی وہ میں اس سے ذرا ہٹ کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو ہجر ہے، وہ جو فراق ہے، وہ جو اپنے وطن سے دوری ہے، وہ جو مہاجرت ہے، اس کا ذائقہ الگ الگ ہے اور ہر جھیلنے والا اپنے رنگ و آہنگ کے ساتھ منظر پر لاتا ہے. وہ جو باطنی کیفیت ہے وہ بنتی ہی اس سے ہے. آپ کیسے اس کو نظر سے اوجھل کر سکتے ہیں؟ وہ دیار غیر میں بسنے والا تو دوہری اذیت جھیل رہا ہوتا ہے. ایک وہ کرب جو اپنے وطن سے، اپنی مٹی سے، وہ افتخار صاحب نے کہا تھا نا کہ اپنی مٹی سے بچھڑنے کی سزا ملتی ہے. تو وہ ایک سزا مسلسل ایک تخلیقار کو، ایک حساس آدمی کو کیسے قرار دے سکتی ہے؟ وہ ہمیشہ بے قرار رکھتی ہے. اور پھر وہاں جس ملک میں یا جس دیار میں وہ ملازمت کے سلسلے میں یا اور کسی بھی حوالے سے وہ رہ رہا ہو، وہاں کا جو عذاب ہے، ایک اجنبی فضا میں سانس لینا کتنا کٹھن اور کتنا دشوار گزار عمل ہے. یہ عام آدمی شاید اس گہرائی میں محسوس نہ کر سکے، لیکن ایک تخلیقار. اور پھر یہ جو عنوان ہے قرض جاں، اس کے اندر جو معنویت موجود ہے اور اس کے اندر جو وہ پوری کائنات ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک وہ آدمی جو اپنے وطن کی مٹی سے دور ہے اور وہاں دیار غیر میں اس کو اپنے جیسے اور جو ہم وطن دکھائی دیتے ہیں، اور وہ جن مسائل سے دوچار ہیں، جن تکلیفوں سے وہ گزر رہے ہیں، جو پل پل کا وہاں مرنا ہے ان کا، اور جس گھٹن میں وہ سانس لیتے ہیں، وہ شاعر چونکہ نمائندہ ہوتا ہے سارے اپنے لوگوں کا، تو وہ ان کی آواز بن جاتا ہے. یہ ضروری نہیں اس کا ذاتی تجربہ ہو، لیکن یہ کہ وہ دوسروں کے تجربات کو اور دوسروں کی اس تکلیف کو بھی اپنے شعری قالب میں ڈھالتا ہے. یہ جو عدیل زیدی صاحب کی یہ مجموعہ کلام ہے، یہ جستہ جستہ میں نے دیکھا ہے. ظاہر ہے کہ بہت زیادہ وقت مجھے نہیں مل سکا، لیکن جیسا شازیہ نے کہا کہ اس میں بہت ہمر رنگی ہے، اور وہ سارا دکھ جو وہاں انہوں نے جھیلا، وہاں کے عناصر جو ان کی ذات میں شامل ہوئے اور وہ جو ساتھ لے کر گئے تھے، وہ تہذیبی شناخت جو ان کی پہچان ہے، ان کا تشخص ہے، اور جس کو آج کل گلوبلائزیشن مٹانے کے درپے ہے. اور ایک بڑے ملک میں، ایک ایسے ملک میں جو پورے عالم کو اپنی لپیٹ میں لینا چاہتا ہے، وہاں پر رہتے ہوئے اپنے اس تہذیبی ورثے کا چراغ روشن رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے. اور عدیل زیدی اور اس نو کے جتنے بھی اور ہمارے تخلیقار وہاں پر اردو کی شمع جلائے ہوئے ہیں. محبوب بھائی نے یہاں بہت سارے اکابر کے نام لیے ہیں جنہوں نے وہاں وہ محافل میں شرکت کی ہے جو عدیل زیدی صاحب سجاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ یہاں کے اکابر نہ بھی جائیں اور وہ وہاں اردو کا نام لیتے رہیں، اور جو وہاں تخلیقار موجود ہیں چاہے وہ بہت صف اول کے نہ بھی ہوں، پھر بھی ان کا وہاں جمع کرنا اور ان بستیوں میں، ان ملکوں میں اپنی زبان کا پرچم بلند رکھنا اور اس پر شعری فضا بنانا، یہ بہت ایک خوبی کی بات ہے، اور اس پر وہ تحسین کے اور تہنیت کے سزاوار ہیں. یہ شاعری جو ہے یہ محض مانگا تانگا کا اجالا نہیں ہے. بالعموم یہ دیار غیر میں رہنے والوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں سامنے بھی آتی رہتی ہیں، اور اس میں حقیقت بھی یقیناً ہوگی، یہ تو آپ محبوب ظفر بتا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ کچھ وہاں وہ لوگ بھی ہیں جو یہ اس طرح کے خانوادوں سے جو سفر کر کے گئے ہیں
اور ان کے ساتھ وہ پوری تہذیب سخن وہ چلتی رہتی ہے، اور وہ وہاں پر نہ صرف یہ کہ وہ ماحول بناتے ہیں، بلکہ وہاں جو شعر و ادب کے ساتھ وابستہ لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ تربیت بھی کرتے ہیں، اور انہیں وہ شعری جو فضا ہے وہ فراہم کرتے ہیں۔ اس میں نے بہت سارے اشعار میں نشان بھی لگائے تھے کہ میں یہاں پیش کروں گا، لیکن وہ محبوب ظفر صاحب کا خوف اتنا ہے کہ میں اپنی کتاب بھول گیا، تو اس لیے اب میں شعر نہیں پڑھوں گا، لیکن یہ کہ ان اشعار میں غزل کا حسن یہ ہے کہ اس میں اضافہ کرنے والا فوری طور پر نظر نہیں آتا، یہ توسیع کا عمل ہے، اور اس میں کہیں بڑھتے بڑھتے کوئی ایسی بات بھی آ جاتی ہے جو اس کے دائرہ موضوعات میں کوئی ایک نیا باب کھول دیتا ہے، اور اس میں کہیں لفظیات کا کوئی ایسا کرینہ یا ایک ایسا دریچہ اس میں واہ ہوتا ہے جس سے کوئی نئی روشنی آنے لگتی ہے۔ تو میں نے کرز جہاں کا جو بہت مختصر سا مطالعہ کیا، اس میں نے یہ دیکھا کہ ان کے ہاں بعض ایسی تراکیب بھی آئی ہیں اور بعض ایسے لفظ کے استعمال میں انہوں نے وہ کرینہ دیا ہے جو ایک تہذیبی آدمی دے سکتا ہے، اور جو اختر رضا صاحب ان کے والد گرامی، ان کے مرثیوں میں جو اور ان کے نوحوں میں جو کلام میں جو وہ تہذیبی رچاؤ تھا وہ ان کی شاعری میں موجود ہے۔ بالعموم یعنی اکثر لوگ جو ہیں وہ غزل کہتے ہوئے وہ فارسی کو زیادہ وہ غالب رکھتے ہیں، یہاں پر وہ ایک توازن ہے، اور وہ جو جدید اب سادہ زبان مستعمل ہے، اور انہوں نے بھی اس سادگی کو، جو سادگی بظاہر سادہ ہے لیکن اس کے اندر بڑے رنگ ہیں، اس کو انہوں نے بڑی خوبی کے ساتھ اپنی اس متاع میں صرف کیا ہے۔ تو اللہ کریم ان کو وہاں آسودہ رکھے، اور یہ وہاں اردو کا نام لیتے رہیں، اور ان کی شعری یہ جو کائنات ہے یہ مزید ہمہ رنگ ہو، اس میں مزید نکھار آئے، اور وہ وہاں جو دار غیر میں مقیم ہمارے ادب سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کی یہ رہنمائی اور سرپرستی کا فریضہ جو ہے اسی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے رہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ وہ اشعار کے میں نمونے بھی پیش نہیں کر سکا، اور ان کی باقی جو شعری جہات ہیں محض حاضری یہاں میں نے لگوائی ہے کہ عدیل زیدی صاحب کا یہ شعری جو کلام ہے، ان کی جو شاعری ہے، ان کی جو غزل ہے، نظموں میں بھی وہ جدید حیثیت اور جدید زمانے کے وہ رنگ موجود ہیں، اور اس میں ہماری تہذیبی قدروں کا وہ رنگ جو مٹ رہا ہے، جو بجھ رہا ہے، وہ ہماری قدریں جو آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہیں، ان کا ملال اور ان کا دکھ اس شاعری میں گندا ہوا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دکھ وہ لوگ جو اپنے وطن سے، اپنوں سے دور ہیں، ان کے ہاں یہ زیادہ شدت سے محسوس ہوتا ہے، اور شدت سے وہ اظہار بھی کرتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ارشد محمود ناشاز صاحب۔ ڈاکٹر صاحب